بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میرے محترم جناب ڈاکٹر مظہر سے شروع کروں. بہت خوبصورت شاعری تھی, مزہ آیا. ساتھ ہمارے طاہر صاحب ہیں, پھر جن کے عذاب میں آیا ہوں, سچی بات ہے, طاہر حنفی صاحب, پھر ہمارے یوسف صاحب کے شامی صاحب ہیں, پھر میڈم فرزندہ ہیں, میڈم ہماری محمودہ ہیں, ڈاکٹر جنید ہیں, اور ہمارے سب سے علی سمد صاحب ہیں, اور میری بہن جو ہیں ہماری ساری جان کی یہ بھی بیٹھی ہیں. اور میں بڑا حیران ہوں ان کے کہ آج ان کا شوق دیکھ کے میں ان کو تعارف کرا رہا تھا آپ کے لیے بیٹھی ہوں. چلے جی, خوشی کی بات ہے. بہرحال میں آج جو آیا نا, اس میں 2-3 وجوہات بڑی ضروری تھی. ایک یہ کہ مجھے شاعری کا حقیقت ہے, جیسے ڈاکٹر مظہر نے کہا, میں اس کو بہت انجوائے کر رہا تھا, بہت اچھی شاعری ہو رہی تھی. اور آج بڑے عرصے کے بعد, میں کبھی کبھی جاتا رہا ہوں مختلف مشاعروں میں, بڑے عرصے کے بعد میں نے بہت اچھی شاعری کا ایک ناول دیکھا. اور مجھے یہ میری بہت بڑی ایک ہابی تھی, خاص طور پہ کالج کے موسم میں, جب ہم کالج میں پڑھا کرتے تھے. اور جیسے ابھی کسی ایک شاعر نے بارش کا حوالہ دیا, وہ سردیوں کا حوالہ دیا, تو ہم اکثر یہ کرتے تھے کہ جو دوست ہوتے تھے وہ اکٹھے ہو جاتے تھے. ہمارے ایک دوست بہت خوبصورت تھے, زاہد بخاری صاحب, بہت اچھے شاعر تھے. تو پھر امی کو میں اپنی کہتا تھا کہ چائے بنائیں, ساتھ پکوڑے ہوتے تھے. پھر یہ موسم برسات کا ہوتا تھا, کبھی سردیوں کا ہوتا تھا, بارش ہو رہی ہوتی تھی. تو اس وقت ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ اس کو انجوائے کرتے تھے کہ میں کبھی کبھی, سچی بات ہے, اتنا مجھے شاعری کا شوق تھا کہ شاید میں ڈاکٹر نہ ہوتا تو آج یقیناً ایک شاعر ضرور ہوتا, اس میں کوئی شک نہیں. میں نے اپنی زندگی کی ایک نظم جو تھی وہ کالج لائن میں کھائی, اس کے بعد پھر زندگی میں وقت ہی نہیں مل سکا, اور اتنے روزگاریں اس میں پھنستے چلے گئے کہ شاعری کا سچی بات ہے کوئی ٹائم. لیکن میرا بہت شوق ہے. میرے تایا انڈیا میں جو تھے ظہور احمد ظہور, ان کی تو کتابیں بھی چھپی ہیں, بہت بڑے شاعر تھے انڈیا میں. ایون میرے والد صاحب جب شروع میں انہوں نے یہاں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا, سیاست سے اور سارا کچھ کیا, تو انہوں نے بھی, ان کی بھی کمال کی شاعری تھی. تو شاعری تو میرے اندر رچی اور بسی ہوئی ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہوئی. دوسری وجہ آنے کی ہوئی کہ جو طاہر مسعود حنفی صاحب ہیں, یہ مجھے یاد ہے کہ میں کبھی کبھی جب سینٹ پیٹرک اسکول جاتا تھا, بڑی پرانی بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, تو اکثر طاہر مسعود حنفی اس وقت نوجوان تھے, نوجوان اسی طرح سے, تو مجھے ملتے تھے. اور جو اسٹائل ان کا اس وقت میں نے دیکھا, وہی ماشاءاللہ ان کا اسٹائل آج بھی ہے. مسکراتے ہوئے, ہنستے ہوئے, میں ابا کی انگلی اکثر پکڑ کے جا رہا, یہ ابا کو سلام کرتے, بڑی عقیدت سے کرتے. تو میں ان کا احترام اس حوالے سے بھی کرتا ہوں کہ, اور ان کے خانہ بھائی سے عبادت سمجھ کے آیا ہوں, اور یہ میرے لیے بہرحال یہ کہ میں, سچی بات ہے, نہ ہی دانشور ہوں نہ ہی شاعر ہوں, لیکن دونوں کا بہت شوق ہے. اب دانشوری تھوڑی سی اس لیے شروع ہو گئی کہ جنگ میں انہوں نے مجھے کالم لکھنے کی اجازت دے دی ہے, تو میں کبھی کبھی کالم لکھتا ہوں. تو کبھی کبھی خوش ہو جاتا ہوں جب آپ لوگ مجھے بلاتے ہیں. پہلے مجھے شرم آتی تھی, جی پہلے مجھے شرم آتی تھی کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, میں کہاں, یہ کہاں ڈاکٹر کی کسی پروفیشن میں جاؤں. لیکن اب چلے تھوڑا یہ ہوا کہ کچھ تھوڑا بہت جنگ میں. اور میں نے پچھلا آرٹیکل, میری بدقسمتی کیا ہوئی, میں آپ کے سر ابھی آتا ہوں, میری بدقسمتی جب بھی جنگ میں آرٹیکل بھیجتا ہوں اکثر واپس آ جاتا ہے کہ یہ چھپنے کے قابل نہیں ہے. کیونکہ ایک بار میں نے لکھا حرام اور حلال پہ, انہوں نے کہا یہ کیا لکھ رہے ہیں, میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے اس ملک کا. ایک بار میں نے لکھا کہ مشرقی پاکستان کیسے ٹوٹا, انہوں نے پھر واپس بھیج دیا کہ بھائی یہ تو بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آ رہے ہیں, یا آپ نے کیا کر دیا. پھر وہ مجھے کہتے ہیں اس کو ہلکا کرو. آخری آرٹیکل مجھے 3 مہینے لگے, جو میرا پچھلے اتوار آیا کہ پاکستان کی سیاست اور ہمارے وڈیرے جاگیردار, وہ بھی 3 بار واپس آیا کہ یہ کیا لکھ رہے ہو. میں نے کہا یہی جب تک ٹھیک نہیں ہوگے اس ملک میں جمہوریت نہیں آئے گی. بہرحال مسعود طاہر حنفی صاحب نے مجھے 3 کتابیں کرتا تھا, اور پہلے بھی رہتا تھا, اور میرا وعدہ تھا کہ میں کراچی سے کل ہی پہنچا ہوں, اور میرا خیال تھا کہ میں کتابیں کراچی لے کے جاؤں گا, لیکن اس وقت پہنچ نہیں سکی. لیکن رات کو میں یقین کریں 2 گھنٹے ان کی کتابیں پڑھتا رہا, اور مجھے ایک سب سے جو خوبصورت ان کی بات لگی کہ ہر کتاب ایک اتنی گہرائی تھی نام کی کہ اس نے مجھے مجبور کر دیا, اور میں نے کافی حد تک پڑھنے کی کوشش کی, اور ان کے مختلف اور پہلو سامنے آئے. اب ان کی ہر کتاب کو اگر آپ دیکھیں نا, خانہ بدوش آنکھیں, کیا خوبصورت تعبیر کرتی ہے.
اب خانہ بدوش آنکھیں ایک اپنے اندر بہت بڑا مانوی وہ سسٹم رکھتی ہیں کہ وہ آنکھیں کبھی بارش میں جاتی ہیں، کبھی اچھی جگہ چلی جاتی ہیں، کبھی دکھ دیکھتی ہیں، کبھی خوشیاں دیکھتی ہیں، کبھی مشکلات دیکھتی ہیں، کبھی زلزلے دیکھتی ہیں، ہر طرح کو دیکھتی ہیں، محسوس کرتی ہیں، اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، لیکن ان میں بیچاروں میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بات کو پہچان سکے. تو پھر وہ طاہر مسعود حنفی صاحب کو کہتے ہیں کہ ذرا ہمارے حوالے سے بھی تھوڑا سا لکھ دو. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ہجرت، گونگی ہجرت. آپ صحیح فرما رہے ہیں. ہم سے پوچھیں کہ گونگی ہجرت کیا ہوتی ہے. میری ماں سہارنپور دہلی میں چاندی کے میں اکثر بتاتا ہوں دہلی میں جب رہتی تو شہزادیوں کی زندگی گزارتی تھی. میری ماں کی جب شادی ہوئی تو سونے اور چاندی کے سکے چلا کرتے رہے. میری ماں کی شادی ہوئی تو شوفر ڈریون گاڑیاں ہوا کرتی تھی. لیکن جب ہم نے ہجرت کی تو یقین کریں وہ گونگی ہجرت اس لیے بن گئی کہ سب کچھ لٹ کے میری ماں نے شاچن چراغ کی ایک گلی میں چھوٹے سے کمرے کے اندر ہماری زندگی کا سفر شروع کرایا. اور ہم ٹاٹ پہ بیٹھ کے رہے. ہم نے ٹاٹوں پہ بیٹھا, ہم نے لنڈے کے کپڑے پہنے. ہماری ماں نے ہمیں, اور یہ تحسین فواد صاحبہ جانتی ہیں میری ماں کو کیونکہ یہ بھی اسی علاقے سے ہماری ایم پی اے بھی رہی ہیں, تو میری ماں نے ہمیں پڑھایا. تو مجھ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ جب میرے پوری کی پوری ٹرین رشتہ داروں کی قتل ہو گئی, پھر بھی مجھ سے کہتے ہیں آج تم مجھ سے میرے جن سے گرا مانگتے ہو عہد وفاداری جہاں مانگتے ہو جاؤ یہ چیز کسی مدہ سرا سے مانگو, طائف والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو. مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا, گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا. ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم نے مارے کھائے ہیں. وہ جب میں کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے اپنی ماں کی پوری کہانی, اپنے باپ میرے باپ نے ریڈی لگائی اس شہر میں, یہ سب ہجرت کی پہل تھی. ہجرتیں کئی قسم کی ہو سکتی ہیں, ایک محبت کی ہجرت ہو سکتی ہے, بسل کی ہجرت ہو سکتی ہے, لیکن اصل ہجرت یہ تھی, یہ گونگی ہجرتیں تھی. لاکھوں عورتوں کے قربانیاں دی گئی, بچوں کو یتیم کر دیا گیا. اور آج جب ہم کہتے ہیں جب بھی اہل گلشن کو گھو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی, پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اہل چمن, یہ چمن ہے ہمارا. تمہاری یقین کریں ابھی بھی جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمیں گونگی ہجرت یاد آ جاتی ہے. بہرحال میں آگے آتا ہوں ایک اور آخری پہ, اس قدر خوبصورت جنہوں نے نام رکھا اس کا, اور وہ تھا یرغمال خاک. اب انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے, اور کیا تشبیہ دی ہے کہ میں آپ ہم سب جو ہیں وہ یرغمال ہوئے ہوئے اپنی قسمتوں کے, ہم ایک مٹی سے بنے اور مٹی نے ہمیں یرغمال کر دیا. اور جب ہم نے جانا ہے تب بھی ہم نے اپنی مٹی میں جانا ہے. تو اس قدر تشبیہ خوبصورت دے دی اس زندگی کی انہوں نے یرغمال خاک کر کے. تو میں بڑی اس کو رات اسٹڈی کرتا رہا, اور ان کی پھر شاعری میں خاص طور پہ مجھے ان کی بیگم کے حوالے سے شاعری بہت لطف آیا. اور وہ جو ایک شعر تھا نا, بس اس کے بعد میں لمبی بات نہیں کروں گا, اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا, کیونکہ بیوی اگر بڑی پیاری ہو نا تو ان سے بہترین دوست دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. ماں کے بعد اگر کوئی ہے نا, نہ بھائی ہے نہ بہن ہے نہ بچے ہیں, صرف ایک بیوی ہے جو آپ کی سہیلی ہے. اتنی خوبصورت بات دی کہ لب ہلے نہیں, لیکن آنکھ سے کہا اس نے میرے بعد رکھو گے کس طرح خیال.